سے کئی ہزار سال پہلے کی دنیا، حضرت آدم علیہ السلام والی دنیا، وہ دنیا جب ہمارے والد حضرت آدم علیہ السلام اور ہماری ماں حوا کو جنت سے اس دنیا میں بھیجا گیا، تب وہ دونوں زمین پر آ کر ایک دوسرے سے جدا ہو گئے۔ آدم علیہ السلام چلتے رہے، ڈھونڈتے رہے، ماں حوا کی یاد لیے ایک سمندر سے دوسرے سمندر گئے۔ اور ایک دن ایک اونچے پہاڑ کے پاس آدم علیہ السلام نے وہ چہرہ دیکھا، وہ چہرہ جس کی انہیں کب سے تلاش تھی، وہ چہرہ جو وہ کبھی بھول نہیں سکتے تھے، ماں حوا کا چہرہ۔ حوا! حوا! اور آپ نے کہا، شاید آپ نے کہا، عرفہ عرفہ، پہچان لیا، جان لیا۔ عرفہ، پہچان لیا، جان لیا۔ عربی زبان میں عرفہ کا مطلب ہوتا ہے پہچان لینا یا جان لینا۔ جہاں اماں حوا اور حضرت آدم علیہ السلام کی ملاقات ہوئی، آج دنیا اس جگہ کو جبل رحمت کے نام سے جانتی ہے۔ الگ الگ اسلامک اسکالرز کی الگ الگ اوپینینز ہیں، کوئی اس بات کو مانتا ہے اور کوئی اس بات کو نکارتا ہے، لیکن سارے علماء اس بات کو ضرور مانتے ہیں کہ عرفہ کے میدان میں کوئی خاص بات ہے، ایک ایسی خاص بات جو اس عرفات کے میدان کو بہت زیادہ امپورٹنٹ بناتی ہے۔ لبیک اللہم لبیک، اتنا زیادہ امپورٹنٹ، اتنا زیادہ خاص کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کی کہانی سے بھی زیادہ خاص اور اہم ہے۔ عرفہ کا میدان بے انتہا گرمی، چلچلاتی دھوپ، کوئی محل نہیں، کوئی چھاؤں نہیں، لیکن اسلام کے سب سے امپورٹنٹ فرض کو پورا کرنے کے لیے عرفات کے میدان تک پہنچنا ایک شرط ہے، ایک ایسی شرط کہ اگر آپ عرفات کے میدان میں نہیں پہنچے تو آپ کا حج مکمل نہیں ہوگا۔ اور آج سے 1400 سال پہلے اس میدان میں ایک ایسا خطبہ دیا گیا جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پوری زندگی کا سب سے زیادہ اہم پیغام، سب سے زیادہ اہم خطبہ قرار دیا۔ اور یہی عرفہ کا وہ دن ہے جب شیطان سب سے زیادہ ذلیل ہوتا ہے، اور یہی وہ دن ہے جب رب ذوالجلال والاکرام سب سے زیادہ لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچاتا ہے۔ تو آئیے سمجھتے ہیں کہ کیا ہے عرفہ۔ لبیک لا شریک لک، عرفات کے دن اور اس کی عظمت کو سمجھنے کی کہانی شروع ہوتی ہے 632 سیگی سے۔ یہ ہجرت کا 10واں سال تھا۔ پورے عربیہ میں خبر ٹھنڈی ہوا کی طرح پھیل گئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سال حج پر جا رہے ہیں۔ وہ لوگ جو برسوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک چہرے کو دیکھنا چاہتے تھے، آپ کے ساتھ کھڑے ہونا چاہتے تھے، آپ کے ساتھ حج کرنا چاہتے تھے، وہ سب اٹھ کھڑے ہوئے۔ ارادہ بنا چکا ہوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کا، پر مکہ یہاں سے کافی دور ہے۔ مجھے فرق نہیں پڑتا کہ یہاں سے مکہ کتنا ہی دور کیوں نہ ہو، میں چاہوں گا تم بھی میرے ساتھ چلو۔ صحیح کہتے ہو، یہ موقع بار بار نہیں ملتے۔ کاروبار اور تجارت تو چلتی رہے گی، لیکن اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کے موقع بار بار نہیں ملا کرتے۔ سیریا سے، یمن سے، مدینہ سے، دور دور کے علاقوں سے حج پر جانے کی تیاریاں شروع ہو گئی۔ باپ، بھائی، بیٹے، دوست، پڑوسی سب چل پڑے اپنی نبی کی شان، اپنے نبی کے مبارک چہرے کو دیکھنے کے لیے، آپ کے ساتھ حج کرنے کے لیے وہ سب چل پڑے۔ جو جس طرح پہنچ سکتا تھا وہ اس طرح پوری رفتار سے اپنے سفر پر نکل پڑا، اور دیکھتے ہی دیکھتے کچھ ہی دنوں میں سب لوگ مکہ میں جا کر جمع ہو گئے۔ ان سب نے اللہ کے نبی کے ساتھ خانہ کعبہ کا طواف کیا، صفا اور مروہ کے چکر لگائے، مینا پر شیطان کو کنکریاں ماری، لبیک ان الحمد لک، اور پھر یہ سب عرفات کے میدان میں جمع ہو گئے۔
کتابوں میں یہ بات مینشن ہے کہ اس روز 1 لاکھ سے زیادہ مسلمان اس عرفات کے میدان میں موجود تھے، اور انہی لوگوں کے سمندر کے بیچ ایک چھوٹا بچہ نبیت ابن شریط رضی اللہ عنہ پہلی بار اپنے والد اور چچا کے ساتھ حج پر آئے تھے۔ نبیت کے والد نے دور سے اشارہ کر کے بتایا، نبیت، کیا تم وہاں اس شخص کو دیکھ رہے ہو؟ کون شخص بابا؟ وہ جو وہاں سب سے زیادہ خوبصورت لگ رہے ہیں۔ جی مجھے نظر آ گئے، وہی نا جو اونٹنی پر سوار ہے؟ ہاں وہی۔ والد نے ایک فخری انداز میں کہا، بیٹا وہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ کچھ لمحے، کچھ باتیں، کچھ یادیں آپ کے اور ہمارے ذہن میں ہمیشہ کے لیے نقش ہو جاتی ہیں۔ نبیت کی زندگی میں بھی یہ وہی موقع تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جڑی یہ بات ان کے دل پر نقش ہو گئی۔ نبیت رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک چہرے کی طرف دل بھر کر دیکھتے رہے، اور کچھ دیر بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے تاکہ لوگوں کا یہ ہجوم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ سکے، آپ کی بات کو سن سکے۔ حضرت عباس اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس بھیڑ میں کھڑے ہوئے تھے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز کو دور دور تک پہنچایا جا سکے۔ اور پھر آپ نے لوگوں کی طرف دیکھا اور کہا کہ اے لوگوں، میری بات دھیان سے سنو، شاید یہ ممکن ہے کہ اگلے سال تم سے ملاقات نہ ہو سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس بات نے لوگوں کو حیرانی میں ڈال دیا۔ حضور نے ایسا کیوں کہا؟ کیا یہ کسی بڑی بات کا اس اشارہ کا ہے؟ کیا مطلب؟ رسول اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اور پھر آپ نے فرمایا کہ اے لوگوں، کسی کا دل نہ دکھاؤ، نہ کسی مظلوم کا مال کھاؤ، اور جو غریب ہیں انہیں وہی کھلاؤ جو خود کھاتے ہو، اور بیعت سے دور رہو، اور یاد رکھو کہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، اور ایک دوسرے کی جان، مال اور عزت کی حفاظت کرو۔ اور پھر اچانک آپ کی آواز میں ایک درد امڑ پڑا، اور آپ نے کہا کہ عورتوں کے معاملے میں نرم رہو اور اللہ سے ڈرو، کیونکہ تم نے اللہ کا نام لے کر انہیں اپنے لیے حلال کیا ہے، تو ان کا حق نہ کھاؤ، ان پر ظلم نہ ڈھاؤ، اور عورتوں پر یہ فرض ہے کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ وفا کریں۔ اور دیکھو، بھٹک نہ جانا، میں تمہارے لیے اللہ کی رسی کو چھوڑے چلے جا رہا ہوں، اگر تم نے اس رسی کو مضبوطی سے پکڑے رکھا تو دیکھنا کبھی ٹھوکر نہ کھاؤ گے۔ اور پھر اللہ کے نبی نے کہا کہ اے لوگوں، یاد رکھو میرے بعد کوئی نبی نہیں اور تمہارے بعد کوئی امت نہیں، لہٰذا اپنے رب کی عبادت کرنا، 5 وقت کی نماز پڑھنا، رمضان کے روزے رکھنا، خوشی خوشی اپنے مال کی زکوٰۃ دینا، اپنے پروردگار کے گھر کا حج کرنا، اور اپنے حکمرانوں کی اطاعت کرنا۔ ایسا کرو گے تو تم اپنے پروردگار کی جنت میں داخل ہوگے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کے اس ہجوم پر ایک نگاہ ڈالی، ان سب سے پوچھا کہ ایک روز تم سے میرے بارے میں سوال کیا جائے گا، بتاؤ کہ تم اس دن کیا جواب دو گے؟ وہ ساری آوازیں، وہ انسانوں کا سارا سمندر ایک ساتھ بول پڑا، یا رسول اللہ، ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے اللہ کا پیغام ہم تک پہنچا دیا۔ اللہ اکبر۔ اس جواب کو سننے کے بعد نبی پاک نے شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھائی اور کہا کہ اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا۔ لبيك اللهم لبيك اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظہر اور عصر کی نماز کو ایک ساتھ پڑھایا تاکہ دعاؤں میں کوئی رکاوٹ نہ آ سکے۔ کتابوں میں یہ بات مینشن ہے کہ اس چلچلاتی دھوپ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے اور وہ لگاتار مسلسل امت کے لیے دعا مانگتے رہے، یہاں تک کہ دوپہر گزر گئی اور شام کا وقت آ پڑا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ نیچے نہ ہوئے بلکہ ان کے ہاتھ مسلسل اوپر کی طرف رہے۔ سارا ہجوم، سارے لوگ حیرانی سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں کی طرف، ان کے چہرے مبارک کی طرف دیکھ رہے تھے۔ اور پھر ایک لمحے کے لیے لوگوں کو لگا کہ شاید رسول اللہ روزے سے ہیں، اسی لیے بھوکے پیاسے کھڑے ہو کر دعا مانگ رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی طبیعت خراب ہو جائے۔ اور تبھی حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھیڑ میں سے
एक प्याला दूध का भेजा। वो प्याला हाथ बदलते बदलते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पहुंचा और आपने एक हाथ आसमान में उठाए सबके सामने उस प्याले से दूध पिया, ताकि उम्मत को ये मैसेज दिया जा सके कि हाजियों के लिए अराफात के दिन रोजा रखना जायज नहीं। और फिर आप बगैर रुके, बगैर थके, बिना किसी झिझक के अपनी उम्मत की मगफिरत के लिए दुआ मांगते रहे। किताबों में ये बात भी मेंशन है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इसी दिन सूरह माइदा की आयत को नाजिल किया, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनुकुम, कि मैंने आज तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया है। In Surah Al-Ma'idah, we have that famous verse in the Quran, one of the final verses in which Allah says, today I have completed this religion for you and I have perfected my favors upon you. आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन कामिल कर दिया है और अपनी नेमतें तुम पर पूरी कर दी और तुम्हारे लिए इस्लाम को बतौर दीन पसंद कर लिया। इस आयत को सुनकर लाखों खड़े सहाबी खुशी से झूम उठे, लेकिन इस भीड़ में एक इंसान फूट फूट कर रो रहे थे। वो थे उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने ये आयत सुनी तो रोने लगे। दरियाफ्त किया गया कि आप क्यों रो रहे हैं? फरमाया, इसलिए कि कमाल के बाद नुक्स ही तो है। ये सहाबी समझ गए थे कि अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस दुनिया से पर्दा करने का वक्त करीब है। और फिर हुआ भी वही कि इस खुतबे के तकरीबन 80 या 82 दिन के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से पर्दा फरमा गए। ए लोगों सुनो, रसूलुल्लाह अब नहीं रहे और जिसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत की वो ये समझ ले कि आप वफात पा चुके हैं। लेकिन जिसने अल्लाह की इबादत की वो कान खोल कर सुन ले कि अल्लाह जिंदा है और अल्लाह हमेशा जिंदा रहेगा। तो बस इबादत करो उस एक अल्लाह की। ये सब सुनकर देखकर ऐसा लगता है ना कि काश हम भी वहां मौजूद होते, हम भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक चेहरे का नूर देखते, उनके साथ हज करते, तवाफ करते, आपके साथ खड़े होकर दुआ मांगा करते, या कम से कम आज हम अराफात के मैदान में मौजूद होते, हाजियों के साथ अराफात के मैदान की तरफ जाते, वहां खड़े होकर दुआ करते। लेकिन पता है क्या है, अल्लाह सुब्हानहू तआला ना बड़ा रहीम है। उसने कहा कि जो लोग आज हज के मैदान में मौजूद नहीं हैं, अपने घरों में बैठे हुए हैं, वो अराफात के दिन का रोजा रखें। और वो रब्बे दिल जलाल वल इकराम इतना रहमान है कि वो आगे आने वाले एक साल के गुनाहों को और पिछले गुजरे हुए एक साल के गुनाहों को माफ कर देगा। बस शर्त यह है कि आपके रोजे में जान होनी चाहिए, आपकी नियत साबित होनी चाहिए। हसन अल बसरी मेंशन करते हैं कि बसरा में जब इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जब गवर्नर बनाया गया, तब आप वहाँ पहले इंसान थे जिन्होंने अपनी लोकल मस्जिदों में असर के बाद लोगों को जमा होने का और हाजियों की तरह दुआ करने की शुरुआत की। इसे अरबी में तारीफ कहा जाता है। और आज हम लोग भी इस बात को दोबारा से रीइनैक्ट कर सकते हैं। असर और मगरिब के दरमियान मस्जिद में रुककर अपने माँ बाप की, अपने बच्चों की, आने वाली नस्लों की, गुजरी हुई नस्लों की सबकी मगफिरत को मांग सकते हैं। याद रखिए कि अराफात का मैदान कोई सऊदी अरेबिया की सिर्फ एक जगह नहीं है, बल्कि ये एक एहसास है, ये एक कैफियत है, ये वो लम्हा है जब आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी तौबा की कबूलियत को पहचाना, जब अबू बकर और उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुदाई के गम को महसूस किया। ये वो लम्हा है जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1 लाख से ज्यादा सहाबाओं से पूछा कि जब कयामत के रोज तुमसे पूछा जाएगा तो बताओ कि तुम क्या जवाब दोगे। और आज वो वक्त, वो लम्हा फिर से मौजूद है। वो सारे लोग दोबारा से अराफा के मैदान में मौजूद है। वही कैफियत, वही चिलचिलाती धूप, वही एहसास, वही तकलीफ, और सिर्फ इस बात की उम्मीद कि वो रब्ब दिल जलाल वल इकराम, वो अल्लाह सुब्हानहू तआला उन सब की मग़फ़िरत करेगा। एक अराफा वो है और एक अराफा ये है जो मेरे और आपके सीने में चल रहा है, जो मेरे और आपके अंदर सवाल कर रहा है कि जब नबी पाक का पैगाम तुम्हें भी मिल चुका है और जब वो रब्बे दुल जलाल वल इकराम आसमान दुनिया पर आकर मग़फ़िरत बांट रहा है, तब तुमने हाथ अपने क्यों नहीं उठाए, तब तुम क्यों नहीं गिड़गिड़ाए, तब तुम सजदे में क्यों नहीं गिरे? क्या तुम ये समझते हो कि तुम्हारी मग़फ़िरत
ہو گئی ہے۔ وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ۔ اے اللہ جب ہدایت تو نے بخشی ہے تو اس پر استقامت عطا فرما۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ ہماری خطاؤں سے درگزر، ہماری غلطیوں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو بخش دے، اللہ کوتاہیوں سے صرف نظر فرما، اے اللہ ہماری تقصیرات کو معاف فرما، اے اللہ اپنی جناب میں اس طرح حاضر کر کہ تو ہم سے راضی ہو۔ امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو دیکھ کر آپ لوگوں کا دل تھوڑا سا نرم ہوا ہوگا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب گیا ہوگا۔ اگر ہو سکے تو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ جزاکم اللہ خیر۔